بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 30 پارہ 30 ڈیز کے سلسلے کا ایک اور پروگرام حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے 14ویں پارے کی۔ 14ویں پارے کا نام ہے ربما۔ اس پارے میں بھی ایز یوزول ہم 4 سے 5 پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو 14ویں پارے میں بھی 2 حصے ہیں، ایک سورہ ہجر مکمل ہو جاتی ہے اور دوسری ہے سورہ نحل، یہ بھی مکمل ہے۔ سورہ ہجر میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، کفار کی آرزو۔ آخرت میں جب مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ پھر ہے نمبر 2، قرآن کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر ہے نمبر 3، انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو انسان کا مسجود بنایا۔ شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ پھر ہے نمبر 4، 3 قصے۔ پہلا قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھی، بظاہر ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے درخواست کی کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ پھر ہے تیسرا قصہ، اصحاب الحجر۔ ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ مثلا اونٹنی کے چٹان سے برآمد ہونا ایک معجزہ، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا معجزہ، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا معجزہ، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا معجزہ۔ لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہیں کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہی ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی ہجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر ہی رہے۔ یہاں پہ سورہ ہجر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سورہ نحل۔ اس میں بھی 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، توحید۔ نمبر 2، رسالت۔ نمبر 3، شہد کی مکھی۔ نمبر 4، جامع آیت۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ نمبر 1، توحید۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سے میوہ جات اور غلے پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندروں میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ پھر ہے نمبر 2، رسالت۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔
نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر ہے نمبر 3، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے اور یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ نمبر 4، جامع آیت۔ اس سورت کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، عبادات اور معاملات میں عدل۔ نمبر 2، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک۔ نمبر 3، قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور واضح برائی، منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ پھر ہے نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا 14واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے 15ویں پارے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور بیماروں کے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔